اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما أو فتدخل بين اثنين أو فئتين فيتناول أحد المذكورين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو فا سما بلتے لیکن پنج چھٹا ہے او، چھٹا ہے او توجہ جی. او جو ہے نا یہ داخل ہوتا ہے دو اسموں کے درمیان یا دو فعلوں کے درمیان، شامل ہوتا ہے دو میں سے ایک کو، شامل ہوتا ہے دو میں سے ایک یعنی معطوف معطوف علیہ دونوں میں سے ایک ہے، دونوں نہیں ہیں. یہ اس کا حقیقی معنی ہے. آگے وضاحت آ رہی کیا کہ جی اتباع میں سے چھٹا ہے او داخل ہوتا ہے دو اسموں کے درمیان یا دو فعلوں کے درمیان، او شامل ہوتا ہے دو میں سے ایک. سنیں، شامل ہوتا ہے دو میں سے دو میں سے ایک آگے پڑھنا. فائن دخلت فی الخبر اکثر الى الشک. بس اگر داخل ہو او خبر میں، کس میں داخل ہو خبر میں وہ بات ہے، تو پھر وہ پہنچاتا ہے شک تک، پھر وہ پہنچاتا ہے شک تک. کیا کہیں جی اگر او داخل ہو خبر میں تو پھر او پہنچاتا ہے شک تک. پھر ایک باری اگر او داخل ہو خبر میں تو پھر او پہنچاتا ہے شک تک. وَإِن وَإِن دخلت فی الابتداء والانشاء اوجبت التمجید. اور اگر او داخل ہو ابتدا میں، کس میں اور انشاء میں، تو پھر یہ تخییر کو واجب کرتا ہے. پھر یہ دونوں میں سے جو لے لیں ٹھیک ہے، معطوف لے لیں، معطوف جس پر عمل کریں ٹھیک ہے. کیا جی اور اگر او داخل ہو ابتداء اور انشاء میں تو پھر او تخییر کو واجب کرتا ہے. پھر ایک باری سارا مڈو او بس اگر او داخل نا مڈو مڈو او او داخل ہو نہ او جو ہے او داخل ہوتا ہے ہوتا ہے دو اسموں کے درمیان یا دو فعلوں کے درمیان، شامل ہوتا ہے دو میں سے ایک کو. اگر او داخل ہو خبر میں تو پہنچاتا ہے او شک تک، اور اگر داخل ہو او ابتداء اور انشاء میں تو او واجب کرتا ہے تخییر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وَأَمَّا او پس داخل ہوتا ہے اسمین کے درمیان یا فعلین کے درمیان، شامل ہوتا ہے مذکورین میں سے ایک کو، شامل ہوتا ہے. مذکورین میں سے ایک ہوں سنیا جی، جب دو اسموں کے درمیان ہو پس مفردین میں، پس مفردین میں یعنی دو اسموں میں داخل ہو تو فائدہ دے گا حکم کے ثبوت کا دو میں سے ایک. بے اے حکم دونوں واسطے نہیں، معطوف معطوف علیہ دونوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب داخل ہو کس میں دو اسموں کے او مفردین ہو گئے نا، دو اسم کہ مفردین میں یعنی دو اسموں میں فائدہ دے گا حکم کا ثبوت دو میں سے دونوں کے لیے نہیں ہے. جیسا کہ تیرا قول جاءنی زید او بکر، او داخل ہے دو مفردوں کے درمیان، کون آیا میرے پاس زید یا بکر، آیا میرے پاس یا اے شاباش جی. یہ خبر ہے، ایک ہی ہے تو شک بھی نال ہے وے. حکم ایک واسطے ہے وے لیکن شک ہے. سنیں جی بے حکم ثابت ہوگا کس کے لیے؟ لِأَحَدِهِمَا جی دونوں میں سے ایک کے لیے، او بے احدہما، او
یا کیا ہوگا؟ حکم ثابت ہوگا ایک کے ساتھ، حکم ثابت ہوگا ایک کے لیے پھر ایک کے ساتھ. جیسا کہ زید مبتدا ہے، قائد او قائم من، اب چونکہ انہوں نے خبر بننا ہے اس لیے حکم ان کے ساتھ ہے. تو اب دو مفردوں کے درمیان ہے، تو زید قائد ہے یا قائم ہے، یہ بھی خبر ہے. تو جب دو مفردوں میں ہو تو حکم ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے دو میں سے ایک کے لیے یا دو میں سے ساتھ. گل ہی کوئی ہے نہیں، وہ ہے کہ وہ چونکہ فاعل ہے، ایک خبر ہے، اے گل ہی سمجھی گل، فرق پتہ لگا ہی. اور اگر او داخل ہے جملہ تین میں، کس میں؟ جملہ تین او فعلین ہو تو ظاہر فعل فاعل ہونے نے. جملہ تین میں تو اب او فائدہ دے گا دو میں سے ایک کے مضمون کے حصول کا. بھئی ایک جملہ ہے دو میں نہیں، انہوں معطوف ہے یا معطوف علیہ ہے، کیڑا ہے ایک گل بات دی ہے. کیا کہ جی اگر او داخل ہو جملہ تین میں تو پھر او فائدہ دے گا دو میں سے ایک کے مضمون کے حصول. بھئی ایک جملہ حاصل ہے تو دوسرا وہ پھر جملہ پورا نہیں آکے دا مضمون ہے، جملہ آکے دا خلاصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قولہ تعالی ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم. جی یہ کہ قتل کرو تم اپنے آپ کو یا نکل جاؤ تم اپنے گھروں سے، جیڑی گل کرنی جو کر لو. سنیں اے وے کہ دو میں سے ایک کا مضمون حاصل ہے، جس تے انہاں عمل کیتا نا دوجا ختم ہو جائے گا. یہ ہے مذہب کہ مفرداں وچ آوے تے انج ہوندا ہے تے جملیاں وچ آوے تے. یہ ہے مذہب عامہ اہل لغت اور ائمۃ جڑا پڑھ لیا ہے. گئے ہیں قاضی امام ابو زید اور ابو اسحاق اسفرائینی اور جماعت من النحویین اس بات کی طرف کہ کلمہ او کس کے لیے؟ شک کے اندر. بس اے شک پانے واسطے ہوندا ہے. آندے نے یہ بات سدید مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ شک نہیں ہے ایسا معنی کہ فائدہ دے نہ کہ مقید کیا جائے. کیا کرے؟ یقصد ہوئے نا، اینج ہونا چاہیے. اس لیے کہ شک نہیں ہے ایسا معنی کہ قصد کیا جائے کلام کے ساتھ وزن. بھی کسی بھی کلام دے کولو وزن اوندا معنی کی ہوئے شک ہوئے انج تو ہے ہی کوئی نہیں جی. سنیں بلکہ او کی وضع ہے کس کے لیے؟ بغیر تعیین کے کہ حکم ہے لیکن دو میں سے معطوف کے لیے یا دو میں سے ایک کے لیے حکم ہے. سمجھیو گل؟ اے شاباش ہے. ہاں اخبارات میں آتا ہے یجیو شک، آتا ہے شک باعتبار محلے کلام کے، او شک واسطے نہیں. خبر دیتی ہے او نال، اوتھے کلام دی وجہ تو شک بن گیا. ہن پتہ نہیں کیڑی گل ہے، بے پتہ نہیں روٹی جڑی او ویس کھا گیا ہے کہ پتہ نہیں غلام حسین کھا گیا، بے شک پہ گیا جی. سنیں جی کسی ایک کھادی ہے لیکن انہوں پتہ نہیں کنے کھادی ہے جی. اور سمجھ گئے ہیں؟ اسی کے طرف اشارہ کیا اپنے اگلے اس قول کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں. پچھلی گل کو سمجھ آئی کہ یہ وضع کس کے لیے؟ آخذ من غیر تعیین. ہاں اگر اخبارات میں آئے نا، خبروں میں آئے تو وہاں او شک کے لیے نہیں ہے، محل کلام کی وجہ سے شک وہاں آ جاتا ہے. ہوں سنو اسی کی طرف اشارہ کیا ماتن نے اپنے قول کے ساتھ کیڑا کہ پس اگر داخل ہو او خبر میں تو پہنچاتا ہے شک تک، شک واسطے ہوندا نہیں. شک تک پہنچاتا ہے باعتبار محل کلام نہ یہ کہ او وضع کیا گیا کس کے لیے؟ شک کے لیے. ہن مثال دیں دینی جیسا کہ تیرے قول میں جاءنی خالد زید خالد
خالد بے جان زید و خالد، تو ہے مقصود وہ خبر دینی دو میں سے ایک کے آنے سے، لیکن بغیر اب جو چونکہ تعیین کوئی نہیں ہے نا، حکم تو ثابت ہے، تو پس واقعہ ہو گیا شک اس اعتبار سے کہ وہ پتہ نہیں کون ہے، تو مل کلام سے شک پیدا ہوا ہے، نہ یہ کہ او کی وجہ ہے۔ اور جڑا پیچھے مشہور پڑھیا جو نام دی کتاب ہے جی بھی او کس کے لیے ہوتا ہے، تو نہ بھی تو نہ کہیں نہ بھی یہی آندے بہت شک کے لیے، تو یہ بھی کہ گل ٹھیک نہیں۔ او جو ہے وہ تو ثابت کرتا ہے حکم ایک کے لیے، لیکن وہ چونکہ خبروں میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون ہے، تو وہ محل کلام کی وجہ سے شک آخر نا یار گل روڑے جو باہر کٹ جی۔ اور اگر داخل ہو ابتدا میں، اور اگر ابتدا میں، جیسا کہ تیرا قول اضرب ھذا او ھذا، اضرب تو ایک یا داخل ہو کس میں، انشاء میں، جیسے تیرا قول ھذا حر او ھذا، سنیں وہ ابتدا بھی انشاء ہے، مثال دی تین دھیان کرے جے۔ تو اب یہ انشاء اگلا ہے جڑا شرعی انشاء بن گیا، پہ پہلے خبر سی تو بعد استعمال چ انشاء ہے، تو اضرب تو وضعی انشاء ہے جی، تو ابتدا میں داخل ہو، یہ جو ابتداءً انشاء ہے، جو شرعی انشاء ہے اس میں داخل ہو، یہ مطلب دھیان کریں۔ تو کیا کرتا ہے او واجب کرتا ہے، تخییر کو واجب کرتا ہے۔ اور سنیا جائے کیویں، ایک کیویں، اس لیے کہ شک وہ شک جو پیدا ہوتا ہے کتھے محل کلام سے ہوتا تھا، نہیں پایا گیا یہاں، نہیں پایا گیا یہاں، وہ کیویں نہیں پایا گیا، اس لیے کہ واسطے ثابت کرنے کے حکم کو ابتداءً فیعود الی اصلہ، چونکہ اس لیے کہ لأنہ، یہ اب او جو ہے کس کے لیے، حکم کو ثابت کرنے کے لیے، خبر تے ہوندی ہے نا پچھلی خبر دینی ہے، تے ایتھے تو ہن حکم ابتداءً ثابت کرنا ہے، تو اب لوٹے گا کدھر اپنے اصل کون ہے، اور وہ تناول ہے دو میں سے ایک کے لیے بغیر تعیین کے۔ اور امر ابتدا میں جو امر ہوتا ہے، جو امر قرید ہے، امر فی الابتدا، یہ تو کس لیے ہوتا ہے، بے عمل کرو، کیا کرو، اور یہ نہیں ثابت ہوگا مگر فعل کے واقعہ کرنے میں غیر عین میں، کوئی ایک کام کر دے تو کی ہوئے گا، وہ معمور ہو جائے گا، وہ عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ پھر عرض کرتے ہیں دوبارہ ایک پڑھو، اس لیے کہ معمور نہیں جانتا کس کو، تو پس ثابت ہوگی تخییر اعتمار سے قدرت پانے کی ضرورت کی وجہ سے۔ ظاہر وہ عمل تو ہونا ہے جی، کوئی اگو پتہ بھی لگے جی، تو چونکہ وہ تو اس میں تو چونکہ مراد پتہ نہیں ہے کون سی ہے، لہذا تخییر حاصل ہوگی۔ اب مخاطب اور پیچھے اضرب ھذا او، جس ایک نو بھی مار دے وے نا اضرب تے عمل ہو گیا، لہذا اے بندہ جڑا ہے نا اے جڑا نا اے بینے ایت مار ہو گیا ہے، سنا جی کیا ہو گیا، یعنی امر پر عمل ہو گیا، اے تخییری، وہ سمجھے ہی۔ پھر اس نے دیکھو پلاؤ بھی کہ اس لیے کہ شک وہ شک جو پیدا ہوتا تھا کس سے، وہ یہاں پیدا نہیں ہو سکتا، وجہ اس لیے کہ یہ جو اضرب ہے، اس لیے کہ یہاں او جو ہے نا وہ حکم کے اس بات کے لیے کیا، اضرب دا مطلب ہے ہون حکم ثابت ہونا ہے، پچھلی کوئی خبر نہیں دینی، تو پس لوٹے گا او اپنے، وہ اصل کیا ہے، وہ شامل ہونا او کا کس کو، دو میں سے غیر معین طور پر ہے۔ ہون اگوں دیکھ دوجی گل،
اور امر ابتدا میں کس لیے ہوتا ہے؟ عمل کرو، اور عمل کرنا نہیں ثابت ہو سکتا مگر فعل کے واقعہ کرنے میں غیر معین طور پر، جیڑا مرضی کر دے وے۔ سنی جی گل، وجہ یہ کیوں ہے غیر معین طور پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ معمور نہیں جانتا کس کو، تو پس ثابت ہوگی تخییر واسطے ضرورت قدرت پانے کے عمل کرنے سے۔ ہوں عمل تو تاں کر سکتا ہے جن تخییر انہوں تخییر ہوئے تھا جی، بھئی جس تے بھی عمل کرے جی۔ سنیوں گل، اے مطلب ہی۔ اور اسی طرح انشاء میں او ہاذا حرن او، اسی طرح انشاء میں جڑا پہلے خبر تھے پھر انشاء ہے، جب کہ شامل ہے کس کو؟ دو میں سے ایک غیر معین طور پر، تو واجب کرتا ہے کس کو؟ ابہام کے دفع کے لیے۔ پس حاصل یہ ہے جیسا کہ شک اخبار میں ثابت ہوتا ہے کس سے؟ خارجی سے۔ اسی طرح تخییر ثابت ہوتی ہے ابتدا میں اور انشاء سے۔ کتوں؟ نہ یہ کہ او کی وضع ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ شک کے لیے یا تخییر کے لیے؟ کسی کے لیے بھی وضع نہیں ہے، یہ دونوں باتیں خارج سے ہوتی ہیں۔ او اصل میں احد الامرین کے لیے، او آخر الامرین کے خبر ہے تو محل کلام سے شک بن جاتا ہے، اور اگر وہ ابتدا ہے اور انشاء ہے تو اب تخییر ہوگی، کیونکہ عمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تخییر نہ ہو جی۔ ایشا بس ایندا مانا کرو جی، وہ پھر اگوں مثال آؤں نا بچ، پھر وہ تو ساری گل کھلدی پھر۔ اور بہرحال او بہرحال او پس داخل ہوتا ہے بس داخل ہوتا ہے اسمین کے درمیان اسمین کے درمیان یا فعلین کے درمیان، فعلین کے پس شامل ہے، بس شامل ہے، پس شامل ہوتا ہے بس شامل ہوتا مذکور عین کے ایک کو۔ ہے مذکورین کے ایک وہ مذکور عین مفرد نے تے ہور معنی ہے جملہ ہے تے، پس اگر داخل ہو او بس اگر داخل ہو خبر میں خبر میں تو پہنچاتا ہے شک تک، تو پہنچاتا ہے شک، اور اگر داخل ہو اور اگر داخل ہو ابتدا میں ابتدا اور بھی امر کیتا ہے ابتدان یا انشاء میں یا انشاء میں تو واجب کرتا ہے تو واجب کرتا تخییر کو، تخییر وضع تخییر کے لیے نہیں ہے، یعنی تخییر بن جاتی ہے۔ او بہرحال او پس داخل ہوتا ہے او اسمین کے درمیان یا فعلین کے درمیان، پس شامل کرتا ہے مذکورین میں سے ایک کو، ہاں 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 شامل ہوتا ہے، آپ ہونا سو کرنا پس کن سے شامل ہوتا ہے مذکورین میں سے ایک کو۔ پس اگر داخل ہو او خبر میں تو پہنچاتا ہے شک تک، اور اگر داخل ہو او ابتدا میں اور انشاء میں تو واجب کرتا ہے تخییر کو۔ او بلا میں والے ہاذا بنکیا هذا أو هذا إنه لما كان إنشاء يحتمل الخبر أوجب التقدير على احتمال أنه بيان حتى جعل البيان إنشاء من وجه إظهارا من وجه من وجہنا۔ اچھا جی توجہ، امتحان کریں جی، متن میں کو پہلو۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں، یہ اوکھا جی ذرا دھیان کریں جی، جس نے کہا ہاذا حرن او ہاذا، کیا کہتے ہیں ہم کہ بے شک یہ جملہ مولا کا، اور غلامہ نے بولیا سنا، یہ جملہ مولا کا بے شک جب کہ ہے انشاء، جب کہ ہے انشاء احتمال رکھتا ہے خبر کا، کیا کرتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے خبر کا۔ یہ جڑا ہے نا، جڑے امر تے ناہج نے وہ نہیں خبر دا اعتماد رکھ دے، یہ جڑے شرعی جملے نے نا، جڑے شرعی انشاء نے، یہ اصل میں تو خبر ہے نا، کیا ہے؟ خبر ہے، اس لیے یہ خبر کا دھیان رکھا جی کہ جب کہ ہے یہ انشاء تو اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ خبر تو پھر واجب کرتا ہے کس کو؟ تخییر کو۔ اس احتمال پر کہ یہ بیان ہو، یہ حتیٰ کہ بنایا جائے گا بیان کو انشاء من وجہ، اظہارم من وجہ۔ آخ پلے ککھ بھی نہیں پیا، میرے کو نہیں پلے پیا، تیرے کی پینا ہے۔ جس نے کہا
ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। مولا کا یہ قول ہے انشاء احتمال رکھتا ہے خبر کا، تو واضح کیا اس نے تفصیل کو اس احتمال پر کہ یہ بیان ہو، حتیٰ کہ یہ بنایا جائے بیان انشاء کی وجہ اور اظہار بھی ہو۔ لیکن تھوڑی جی توجہ کریں جی، مدد کریں جی جی بسم اللہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِہَٰذَا یعنی اس لیے کہ او شے عین میں سے ایک کے لیے ہوتا ہے غیر معین طور پر۔ غیر عین کا کیا معنی؟ اور محض ثابت ہوتا ہے شک اور تخییر محل کلام کی وجہ سے بھی، جس لیے ایک گل گئی پتہ لگ۔ تو اب ہم کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے کیا کہا کہ بے شک یہ یعنی یہ قول جب کہ کانا انشاء شرن، جب کہ ہے شرن، یہ انشاء ہے، اس لیے کہ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ شرع نے وضع کیا ہے اس کو کس کے لیے؟ بھائی جڑا بولے نا ہاضا حر، نے مطلب ہے کہ میں ہن غلام آزاد کر رہا ہوں، شریعت نے اس کو انشاء بنا دی، ایجاد حریت، ہن ایجاد ہو رہے ہے۔ لیکن یہی اس کا قول احتمال رکھتا ہے کس کا؟ لغتاً، اس لیے کہ وضع اس جملے کی لغت میں ہے کہ کوئی نہیں، ان کو گل سمجھ آتی پی جی کہ شرن یہ انشاء ہے اور لغتاً یہ خبر ہے، تو لہٰذا جب یہ بات ہے نا تو واجب کر دیا کلمہ او نے کس کو؟ تخییر کو۔ ہن کیویں؟ حتیٰ کہ ہوگی مولا کے لیے ولایت اس اتق کے واقعہ کرنے کی دو میں سے جس میں چاہے، دو میں سے۔ اب یہ مولا کو اختیار ہوگا کہ تو جڑا بھی ہو او گوارے بکازی مجبور کرے گا کہ تو ہن ایک نو متعین کر، تو مولا کو تخییر ہے جس کو متعین کرے، خواہ او سے ما قبل کو یا معطوف کو، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ کیوں انج ہونا ہے؟ یہ کیوں؟ الا احتمال انہو، اس احتمال پر کہ یہ قول جی کیڑا بیان ہے حریت کے لیے، ایسی حریت جو سابقہ ہو کلام پر، اس کا یہ بیان ہو، حتیٰ کہ بنایا جائے گا بیان بھی، وہ جڑا بیان ہے نا اے کلام بیان ہوئے، اے بول رہے ہیں بنایا جائے گا بیان بھی کیا؟ من وجہ تے اظہار۔ ہن سنیں جی، پس جیسا کہ، پس او گو تیسری لائن جو کذالک ہونا ہے، پس جیسا کہ مبین، جیسا کہ، اور وہ کون ہے؟ وہ ماتن کا، وہ قائل کا قول ہے، اے جڑا مبین ہے، مبین کون؟ اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ کہ یہ شرن انشاء ہے لغتاً، پس انشائیت کی حیثیت سے واجب کرتا ہے، حتیٰ کہ جائز ہے مولا کے لیے یہ کہ واقعہ کرے تک دو میں سے، اور خبریت کی حیثیت سے، چونکہ یہ خبر بھی ہے، اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ خبر مجہول کے لیے، ایسی جو صادر ہوئی ہے کس سے؟ مولا سے۔ جب مبین اس طرح ہے تو اسی طرح بیان، اسی طرح جو اس نے بیان کرنا ہے نا وہ بھی دونوں اعتماد رکھتا ہے۔ یہ تو ہوگا نا مبین، ان بیان کون ہے؟ اور وہ تعیین ہے، اور وہ جو بعد میں اس نے جملہ بولنا ہے کہ میں نے اس کو آزاد کیا ہے، سنیں بائیں طور کے معین کرے گا وہ، اور کہے گا کہ یہ ہے مراد میری، یہ ہے بسم اللہ۔
اے جڑا جملہ ہے کہ یہ ہے مراد میری، یہ جملہ بھی اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ پس اس حیثیت سے کہ یہ اختیار دیا جائے گا کس میں؟ تعیین میں۔ بھئی یہ جڑا جملہ اس آکھے کہ میری یہ مراد ہے تو لوگ یہ عبارت اڑ رہے ہیں، کیوں عبارت ہے؟ وہ تو کو نہیں ہوتا پیا، اے یحتمل الوجہین المذکورین تو بعد عبارت ہے، دسنا پیا نا اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے اگے کیے تے بچ اے جڑا یخیر فی تعین کوئی نہیں نا، اے بچ لفظ کوئی نہیں نا، یہ ہونا نہیں چاہیے نا، تائیں تو کم گڑبڑ ہویا پیا جی، کیونکہ تو پیچھے آ گیا جی۔ لوڑ سنو، اس حیثیت سے کہ یہ کیا ہے اور یہ تہمت کی جگہ میں شرط کی گئی اس کے لیے صلاحیت المحل، تہمت کی جگہ میں شرط کی گئی کیا کہ محل اس کی صلاحیت رکھے اور جتنے انشاء ہو رہی ہے، اس لیے کہ انشاء اتق معاذ ہوتا ہے ایسی جگہ میں جو اتق کی۔ پھر واپس چلو، کیونکہ گل اصلے تھے لونی ہے، جس لئے نے جملہ بول دیتا نا تے وچوں ایک گیا مر، آندھا جڑا مر گیا میری مراد ہے اسی، ایتھے گل لونی بھی اور مراد نہیں بن سکتی۔ واپس چلو، اس جڑا جملہ سے بولنا کہ میری مراد یہ ہے، جی میں وہ مبین کیڑا حاضہ، جی میں او دو میں اعتماد رکھدا ہے نا، اے میں جڑا بیان ہے نا کیڑا میری مراد یہ ہے کہ یہ مراد ہے، یہ بھی اس حیثیت سے کہ یہ جڑا بیان ہے یہ کیا ہے، اور انشاء تہمت کی جگہ میں شرط کی گئی ہے اس کے لیے محل کی، کیوں؟ اس لیے کہ اتق کا انشاء ہن آزاد کرنا معاذ ہوتا ہے کس میں؟ ایسی جگہ میں جو اتق کی صلاحیت ہون رکھے، لہذا پس اگر فوت ہو گیا ابدین میں سے ایک کس سے پہلے، اور کہا جی کہ تھا یہی میری مراد ہے جڑا کرمانا فوت ہو گیا، میں سنوں آزاد کیتا سی تو کرمانا پہلے ٹر گیا، یہ جڑا لم یقبل قول ہو، یہ قول اس کا کیوں؟ اے جڑا مر گیا ہے نا، یہ اس وقت انشاء اتق کا محل نہیں ہے کہ بن سکتا ہے، مرے نے آزاد کر سکتے ہیں، یہ محل نہیں رہا، پس تہمت کے دفع کے لیے معین ہو جائے گا کس کے لیے؟ خام خواہ۔ آگے سمجھ، یہ پہلی صورت من حیث انہ انشاء، اور اس حیثیت سے کہ یہ جو ہے جو میری مراد یہ ہے، یہ بیان بھی ہے کس کا؟ خبر سابق کا۔ کیڑی خبر؟ وہ پہلا جو جملہ ہے وہ انشاء بھی ہے تو خبر بھی ہے نا، یہ اسی خبر سابق کا کیا ہے؟ بیان ہے نا، تو لہٰذا اب مجبور کیا جائے گا اس پر کس سے؟ بے قاضی کہے گا ہن متعین کر کیڑا مراد ہے، ہن سنے جے، اور وفی موضع اور ایسی جگہ میں کہ معدوم ہو تہمت قبول کیا جائے گا قول، حتیٰ کہ اگر بیان کیا اس نے غلام کہ قیمت اس کی اکثر ہے اس کے مرض الموت میں، تو صحیح ہے بیان اس کا باوجہ عدم تہمت کے، اور اعتبار جانب خبریت کا اس جگہ میں ہے، نہیں گل سمجھی کہ بھی چونکہ یہ جو ہے نا بھئی اس حیثیت سے کہ یہ خبر سابق کا کیا ہے، لہذا قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ کی کر، اور جہاں تہمت نہ ہو، جہاں تو اس کا قول اون اے بھی سنو کہ بندہ جس لئے بیمار ہوئے نا تو ثلث مال تک وصیت کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ بندہ اپنے مرض الموت میں بے آزاد، ان جملہ تو پہلے بولیا یہ آزاد ہے یا پھر ہو گیا بیمار، بیماری ایسی لگی بھی جان لگے،
اب وہ کرتا ہے متعین کہ میری مراد یہ ہے، جو معین کیا ہے نا وہ اس کے سارے مال کے ثلث سے اکثر ہے، تو یہ مانی جائے گی بات، یہ بات اس کی مانی جائے گی جی، بات سمجھیے جی۔ اے گل کو کھانے چ پئی جے کہ اصل میں یہ جو ہے نا ہاذا حرن او یہ شرن خبر ہے، اور اس میں دو احتمال ہیں، سنیں اس میں، اور اسی طرح یہ بن گیا مبین، اور اسی طرح جو بیان ہے کہ میری مراد یہ ہے، یہ بھی دو احتمال رکھتا ہے، کس کا؟ خبر کا، لہذا انشاء کا احتمال رکھتا ہے۔ اب دو میں سے ایک مر گیا تو کہتا ہے میری مراد یہ ہے، کیونکہ انشاء کا وہ محل نہیں بن سکتا، اور چونکہ اس نے یہ اس کا خبر کا اعتماد رکھتا ہے لہٰذا مجبور کریں گے بتا یہ کون ہے۔ اسی طرح جہاں تہمت نہیں بنتی وہاں اس کا قول قبول ہوگا، وہ بات پہلے کی تھی، تعین کر رہا ہے مرض الموت میں، تعین کر رہا ہے، اور اس کی قیمت کل مال کے ثلث سے زیادہ بنتی ہے تو یہ جائز ہے، وضاحت ہو جائے گا جی، امتحان کریں۔ اور اسی لیے کہا ہم نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا کہ بڑے عام وہ مولا نے کہا ہاذا حرن او ہاذا، کہ یہ قول جب کہ ہے انشاء کہ میں شرن بول دینا نال یار اعتماد رکھتا ہے یہ قول خبر کا لغتاً، تو پھر یہ قول واجب کرتا ہے تخییر کو اس احتمال پر کہ ہو وہ کون وہ انہو احاظ القول بیان، سنا جی بھئی جڑا دوجا تخییر جو کرنی ہے نا وہ قول دا کی بننا ہے بیان، حتیٰ کہ بنایا جائے گا بیان انشاء من وجہ اظہار من وجہ، ان میں دو قسمیں بنانی ہیں تے پھر دونوں دا حکم وکھرا وکھرا ہے جی۔ ہاں جی تاہم کیا ذرا مشکل یہ دھیان کرو۔ شخص کے بارے میں جس نے کہا ہاذا حرن و ہاذا، بے شک یہ قول جب کہ ہے انشاء شرع اعتماد رکھتا ہے خبر کا لغتاً تو واجب کرے گا کس کو؟ کو اس اعتماد پر کہ یہ وہ بیان، حتیٰ کہ بنایا جائے گا بیان انشاء من وجہ اظہار من وجہ۔ اور اسی وہ جڑی تخییر ہے نا، تخییر کہ میری مراد یہ ہے، یہ تخییر بھی اس اعتماد پر کہ یہ بھی کیا ہو، یہ بیان ہو، تو پھر اس کو بھی دو قسمیں بنیں گی جی جی۔ اور اسی لیے کہا ہم نے اس شخص کے بارے میں جس نے کہا ہاذا حرن او ہاذا، بے شک یہ قول جب کہ ہے انشاء احتمال کرتا ہے خبر کا لغتاً، شاباش یا شاباش، واجب کرتا ہے تقدیر کو اس احتمال کا کہ یہ بیان ہے اس قول کا، حتیٰ کہ بنایا جائے بیان کو انشاء من وجہ یا اظہار من وجہ۔ شاباش جی بقدر۔ فالمستعار هذه الكلمة للعموم فتوجب عموم الأفراد في موضع النفي وعموم الاجتماع في موضع الإباحة۔ کبھی کبھی کلمہ او مجازن استعمال ہوتا ہے عموم کے لیے، کیا کہ جی؟ کبھی کبھی کلمہ او مجازن استعمال ہوتا ہے عموم کے لیے، پھر ایک باری، کبھی کبھی کلمہ او مجازن استعمال ہوتا ہے عموم کے لیے، پھر نفی کی جگہ میں اگر ہوگا تو عموم افراد کو واجب کرے گا، اباحت کی جگہ میں ہوگا تو عموم اجتماع کو واجب کرے گا، کیا کہ جی؟ پھر نفی کی جگہ میں جب یہ مستعار ہوگا عموم کے لیے تو پھر وہ واجب کرے گا عموم افراد کو نفی کی جگہ میں، اجتماع کو اباحت کی جگہ، بے نفی کے بعد آئے گا تو عموم افراد کو واجب کرے گا، اور اباحت کے بعد اباحت میں آئے گا تو اجتماع کو واجب۔ پھر ایک باری، کبھی کبھی کلمہ اور مجازن استعمال کیا جاتا ہے عموم کے لیے، پھر موضع نفی میں آئے گا تو عموم افراد کو واجب کرے گا، اور اگر موضع اباحت میں آئے گا تو عموم اجتماع کو واجب۔ یہ ذرا گل سمجھو پہلے پھر اگلی پڑھ دیں۔
وقت تو استعارو کبھی مجازن استعمال ہوتا ہے یہ کلمہ کس کے لیے؟ عموم کے لیے، نفی کی جگہ میں بھی ہوتا ہے اور اباحت کی جگہ ہے۔ فرق اگوں آ رہا ہے۔ اب یہ جو او ہے نا یہ ہوگا بمانا باؤ، واو یہ ہوگا بمانا واو، ہن واؤ والا کم دے گا جی۔ ہن واو والا کام۔ اصل گل یہ بھی ان کا حقیقی معنی کیا ہے، پھر مجازن کس معنی میں استعمال ہے۔ اچھا استعارہ واؤ کے معنی میں جائز ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ سنو، کیونکہ مناسبت چاہیے نا تو وہ تو بیان کرنی ہوتی ہے۔ اور استعارے کی وجہ یہ ہے کہ واؤ دلالت کرتی ہے حکم کے اس بات پر معطوف اور معطوف علیہ کلیہما کے لیے، کیونکہ واؤ یہ دلالت کرتی ہے حکم دونوں کے لیے کہ کوئی نہیں، اجتماع ہے۔ اسی طرح او وہ بھی دلالت کرتا ہے کہ حکم ثابت ہے۔ اسی طرح صرف لیکن اللہ انفراد کل منہما عن الآخر، بھی حکم تو ثابت ہے لیکن دو میں سے ایک کے لیے۔ اب دونوں کے اندر اس بات حکم میں اشتراک پایا گیا، او بھی اس بات حکم کے لیے ہے نا، واؤ کس کے لیے؟ اس بات کے لیے۔ اور او بھی۔ فرق یہ ہے کہ واؤ جو ہے اس بات حکم دونوں کے لیے اور او اس بات حکم کسی ایک کے لیے۔ آگے سمجھ، تب اس بات حکم میں شریک ہو گئے نا، تو پس جب متاثر ہو گیا انفراد، جب وہاں انفراد والا معنی بھی نہیں بن سکتا کہ کسی ایک کے لیے حکم ہے، تو پھر مستعمل ہوگا خام خواہ او باوجہ شریک ہونے دونوں کے ایک امر میں، کیڑا؟ اس بات حکم۔ آگے سمجھ، اے شاباش، ہون ویکھ ادھروں۔ پس واجب کرے گا او کس کو؟ نفی کی جگہ میں۔ دلیل سمجھو، دھیان کریں جی۔ اس لیے کہ او جب کہ ہے آخد المذکورین میں سے ایک کی نفی کے لیے، لا علی التعیین، بے دو میں سے ایک کی نفی ہے، تعیین نہیں ہے، دو میں سے ایک ہی نفی تعین ہے۔ اصل تو یہی معنی ہے نا۔ تو اب سچی آئے گی کلام جمیع افراد کی نفی کے وقت اگر وہ خبر ہے تو، اگر وہ خبر ہے نا، تو اب سب افراد کی نفی ہو جائے نا تو یہ بات سچی آ جائے گی، چونکہ اس نے کیا کرنی تھی؟ نفی ہونی تھی کسی ایک کی لا علی التعیین، کسی ایک کی، تو جس لئے سارے دی نفی ہو گئی تھے، پھر لا علی التعیین نفی ہوگی کہ کوئی نہیں؟ جس ایک دی ہونی سی نا لا علی التعیین، جس لئے دو دی ہو گئی تو وہ تو بچا گیا کہ نہیں؟ اے کر لی، دھیان کریے، توجہ کرے جی، ہمت کرے جی۔ اگر کیا ہو وہ خبر ہو، اگر اور اگر وہ نہی ہے، کیا ہے؟ تو پھر بھی مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا کہ موضع نفی میں کہ وہ خبر ہے یا انشاء ہے، او نفی بھی یا کی خبر ہے تو خبر کیڑی ہے، اور بھی او نہی نہ ہوئے تو تجھے منفی ہوئے، او خبر ہوئے۔ اگر نہی ہو تو پھر من ضرورت الانتہاء، انتہا بھئی ختم ہونا احد المذکورین میں سے لا علی التعیین کے انتہا کی ضرورت سے ہے وجوب انتہا عنہما جمیعاً کو نکھانے بھئی دیکھنا بھئی نفی کی جگہ میں کیا نفی کی جگہ، وہ جو نفی کی جگہ ہے نا، یا وہ خبر ہے یا انشاء ہے۔ لا یضرب کی لا یضرب دو میں نفی نے نا کہ کوئی نہیں، دو میں نفی ہے یار۔ ہن دھیان کر، جب او نفی کی جگہ میں آئے گا نا تو کس کے لیے ہوگا؟ عموم میں، یعنی دو دی نفی، کندی دو میں کون؟ معطوف اور اوکے میں، وہ اس لیے کہ اگر تو ہو نا خبر میں، کس میں؟ خبر میں ہو، تو اب وہ دونوں جو ہے نا بھئی جو ہے نا ان دا انتفاع جمیع الافراد، جمیع افراد سے اگر انتفاع ہو جائے کہ وہ حکم سب سے منتفی ہو جائے،
تو جو لال تعین جس سے منتفی ہونا تھا وہ ہو گیا کہ کوئی نہیں. یہ مطلب عموم افراد. اور اگر نہی ہو کیا ہو تو ناج میں یہ نہیں کہ رکنا ہے ناش کیا کرنا ہے. تو جب وہ سب سے رک گیا تو جس سے لال تعین رکنا تھا وہ پایا گیا کہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب خبر ہو اب اس میں کیا ہے بے کسی ایک کی نفی ہونی ہے لال تعین معطوف علیہ کی یا تو جب دونوں کی نفی ہو گئی تو جو لال تعین وہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. اور اگر وہ نہی ہے تو نہی میں کیا کرنا ہے بے معطوف علیہ سے رکنا ہے یا لال تعین. تو جب دونوں سے رک گیا تو وہ لال تعین جس سے رکنا تھا وہ رکنا پایا گیا کہ نہیں. اے گل جے کہ عموم افراد کو بگا لہذا معطوف علیہ دونوں پائے جائیں گے جی. یعنی دونوں کی نفی ہوگی دونوں سے نہی ہوگی جی. سمجھے ہی ادھر دیکھو ویکھنا ہوں واپس چل. پس واجب کرتا ہے او عموم افراد کو کتھے اس لیے کہ او جب ہے احد المذکورین میں سے ایک کی لال تعین تو اب وچوں ایک غیر معین دی نفی کرنی ہے ایک تو سچی آ جائے گی کلام جمیع افراد کے انتفاع کے وقت. ساریاں دی نفی ہو گئی تو جن دی لال تعین کرنی سی بچ آ گیا. یہ اگر کیا ہو وہ یعنی وہ واقعتاً منفی ہو اور اگر وہ جو نفی موضع نفی ہے وہ نہی ہے تو اب جب رکنا ہے کیا کرنا ہے. اب جب سب سے رکے چونکہ رکنا ہے لال تعین معطوف سے یا تو دونوں سے رک جائے تو جس سے لال تعین رکنا تھا وہ آیا کہ نہیں آیا. ہوں ادھر ایک جملہ کہ اگر ہو نہی تو ہے احد المذکورین لال تعین کے انتہا کے رکنے کی ضرورت سے کیا وجوب انتہا عنہما جمیعاً تو پس واجب کیا اس نے کس کو علی وجہ افراد نہ کہ علی اجتماع کیونکہ افراد اقرب ہیں کس کے اس کلمے کی حقیقت کے اور اجتماع ابعد کل البعد تو پس واجب ہے قول کرنا اس کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے او کہ حقیقی معنی کی بقدر الامکان اس کی رعایت کرتے ہوئے جی. یہ تاگی پہلی صورت. ہوں دوسری صورت اور واجب کرتا ہے او عموم اجتماع اگو مثال آوے گی تو گل کھل جائے گی یار یہ سمجھو تو صحیح. اور واجب کرتا ہے او کس کو کس میں ایتھے سنو اس لیے کہ معنی کے رفع کے ساتھ کسی شے غیر معین میں جی بھئی معنی اٹھ گیا کس میں ایک شے غیر معین میں تو جب اٹھ جائے نا معنی کس میں شے تو نہیں متصور ہو سکتا عمل جی تو بس ثابت ہوگا عموم واسطے ضرورت قدرت پانے اس کے کس سے تو پس ہو جائے گا وہ بمانا ما. اب موضع باحت میں عموم اجتماع کو واپس کرے گا اس لیے واجب کرے گا اس لیے کہ معنی کے اٹھنے کے ساتھ ایک شے غیر معین میں بے بچ ایک غیر معین شے دا جڑا نا معنی اٹھ گیا ایک غیر معین شے تے تو عمل کر سکتے ہیں یہ متصور ہی نہیں ہے جب تک متعین نہیں ہوگی تو لہٰذا خام خواہ اب تب عمل ہوگا کہ یہ دونوں پر عمل کرے کیا کرے دونوں پر عمل کرے تو تب ہوگا وگرنہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھا بھائی دو چیزاں ہوتے منع ہے نا بعد آگے اباحت کہ ان دونوں میں سے لال تعین ایک تیرے لیے ٹھیک ہے لال تعین اب عمل کر سکتا ہے وہ معین ہی نہیں ہے. اب کس طرح عمل کرے گا کہ دونوں پر عمل کرنا ٹھیک ہو دونوں پر تب ٹھیک ہوگا. اب یہ او کیا بن گیا بمانا یعنی دونوں کا اجتماع ہو گیا جی. ہوں اگلا پڑھ دیں پھر تم سمجھ آ جائے گی. اور کبھی مستعار ہوتا ہے یہ کلمہ کون کس کے لیے عموم کے لیے کس کے لیے
के लिए پس واجب کرے گا بس واجب عموم افراد کو عموم افراد نفی کی جگہ میں، نفی کی جگہ میں اور واجب کرے گا اور واجب کرے عموم اجتماع کو عموم اجتماع کو اباحت کی جگہ میں۔ اباحت کی جگہ بھئی نفی کی جگہ میں نفی ہے یا نہی ہے، تو نفی ہے رکنا ہے لا للتعیین ایک سے خبر جو ہے، تو پھر جب دونوں کی نفی ہو گئی تو جو لا للتعیین تھی وہ ہوگی کہ نہیں؟ جب نہی ہو بھی دونوں میں سے ایک سے رکنا ہے لا للتعیین، تو جب دونوں سے رک گیا پایا گیا جی، اور جب اباحت ہو کہ دو میں سے ایک تیرے لیے جائز ہے، تو اب اس پر تو عمل ہی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کے لیے یہاں جب عمل نہیں ہو سکتا اس او کو بمانا بنائیں گے اور اجتماع جائز ہے کہ دونوں پر عمل ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اور کبھی مستعار ہوتا ہے یہ کلمہ عموم کے لیے، بس واجب کرتا ہے، واجب کرے گا عموم افراد کو نفی کی جگہ میں اور عموم اجتماع کو اباحت کی جگہ۔ اور کبھی مستعار ہوگا یہ کلمہ عموم کے لیے، اے ہوتا ہے ہوگا اگلے سال، ہوتا ہے عموم کے لیے، بس واجب کرتا ہے عموم افراد کو نفی کی جگہ میں اور واجب کرتا ہے عموم اجتماع کو اباحت کی جگہ میں۔ جی وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ فُلَانًا أَوْ فُلَانًا يَحْنَثُ إِذَا كَلَّمَ أَحَدَهُمَا۔ اسی لیے اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا زید سے یا عمر سے، نہیں کلام کرے گا زید سے یا عمر سے، اس نے یہ قسم اٹھا دی تو حانس ہو جائے گا جب دونوں میں سے کسی سے بھی کلام کرے گا، معطوف علیہ سے کر زید سے کرے گا تب بھی، عمر سے کرے گا تب بھی ہاں شاباش، کیا کہ جی نفی کی جگہ میں او نا اس لیے بات کر دیا نا، اگر قسم اٹھائی اس نے کہ نہیں کلام کرے گا زید سے یا عمر سے، تو اب زید جس سے بھی کلام کرے گا حانس حانس ہو جائے حانس ہو جائے ہو جائے گا۔ ادھر دیکھ والے حاضہ، یعنی اس لیے کہ او واجب کرتا ہے کس کو، عموم افراد کو نفی کی جگہ میں اور عموم اجتماع کو اباحت کی جگہ میں۔ اگر قسم اٹھائی، امتحان کرے جو پلا ہو جائے، قسم اٹھائی کہ نہیں کلام کرے گا فلانے سے یا فلانے سے اور زید سے یا، تو حانس ہو جائے گا جب کلام کرے گا دو میں سے، ایک سے پاویں کرے معطوف علیہ نال تے پاویں کرے زید نال کرے یا عمر نال کرے، یہ نظیر ہے کس کی؟ نفی کی۔ ہن بھی یہ اتنے حانس کیوں ہوئے گا؟ ہن سنی، یہ اس لیے کہ او واقعہ ہوا ہے کس میں، نفی کی جگہ میں۔ پس واجب کرتا ہے تو پس ہو گیا بمنزل واو عطف کے، مثلا کلام او قسم چاہے نا کہ لا یکلم فلانن و فلانن، جی تو جن نال بھی کلام کرے گا پس عام ہو جائے گا ہنس دو میں سے ایک کی، جون سا بھی دو کا ایک ہوگا، پامیں معطوف تے پامیں لاکنہا، لیکن وہ او لیست، لیکن او جو ہے نا یہ انہیں ایک فرق بیان کرنا ہے، فرق یہ صرف عموم افراد تک ہے، پورا واؤ نہیں، صرف اگ لین آئی ہے تو گھر والی نہیں بنن دینی، یہ لیکن یہ او جو ہے نا اینے وہ بچ بطور فائدہ گل دسن لگے جی، حتیٰ کہ اگر کلام کی دونوں سے کی دونوں سے کلام کی او والی صورت میں زید نال بھی گل کیتی تے عمر نہ نمبر نہ دی بس۔ تو نہیں حانس ہوگا مگر، اور نہیں واجب ہوگا اس پر، اور اونچی جب بولو ایک کفارہ واجب ہوگا، او والی صورت میں جن دونوں سے اکٹھی ایک سے کلام کرے حانس ہو جائے گا، دونوں سے کر دے تو پانی سے حانس، ایک ہی قسم ٹوٹی ہے اور کفارہ بھی دھیان کری، اس لیے کہ تعدد ہنس اور تعدد کفارہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کی حرمت کی حتک جو ہے وہ بھی کئی بار ہو، اللہ کے نام کی حرمت کی حد کئی بار بھی اس عزت کی توہین کئی بار ہو، تو پھر
हिनस और कफारा भी कर देगा। ज़्यादा होंगे जी, आगे समझ। और वलम यूजद, और यहाँ नहीं पाया गया मगर। एक हाँ, अगर यूं कहे, अगर होती एने वाओ किमें ला युकल्लिमु फलानन व फलान, व फुलानन, तो अलबत्ता हो जाती ये बात बमंज़िले अब दो कसमां ने, कि कसम चाहिए कि अल्लाह दी कसम मैं ज़ैद नाल कलाम नहीं करनी, अल्लाह दी कसम मैं। अमन न रखना। अब किसी एक से करेगा फिर तो एक कहने से कफारा है, दोनों से करेगा ना तो दो कस्में टूटी हैं, दो कफारे पड़ेंगे। ये फ़र्क है वाओ और उमूम अफराद को तो वाजब करता है इसमें, लेकिन ऐने वाओ नहीं है कि भाई कफारे दो तो हिन से भी दो, लिहाजा औ वाली सूरत में दोनों से कलाम कर दे तो ये एक ही हिनस है, और वाओ वाली सूरत अगर होती तो दो हिनस और दो हिनस। ए मतलब है जी, ए शाबाश है जी। आगे चल बुलाओ। वलौ काला ला युकल्लिमु अहदन इल्ला फलानन औ फलानन काना लहू अन युकल्लिमहुमा जमीअन। अगर उसने कहा, कसम उठाई कि नहीं कलाम करूँगा मैं किसी एक से मगर जैद से या अमर से, अगर समझिया भाई, नहीं कसम उठाई कि मैं कलाम करूंगा मैं किसी एक से मगर जैद से या अमर से। ऐ भी पूरे मदरसे 'च मैं किसी तलब इलम नाल नहीं बोलना, मसलन एक कारी अब्दुल्ला नाल ते उस्मान नाल, मिसाल तौर ते इंज कसम चाहो, मैं नहीं चाहो, गल दस रहे, मिसाल समझा रहे हैं। अब जायज़ है इस कसम उठाने वाले के लिए कि दोनों से कलाम करे, लिहाजा जैद अमर दोनों से कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, किसी एक नाल करे तामी को नहीं, दोवां नाल करे। क्या आख्या जी? इसी तरह अगर किसी शख्स ने कहा कि अब ये मौज़े बात है, चूँकि पहले नफ़ी की है किसी से कलाम नहीं करूँगा, बाद में अल्लाह के ज़रिए बात की है, वो पाबंदी उठाई है जी, कि नहीं कलाम करूंगा मैं किसी एक से मगर जैद से या अमर से, तो अब जैद या अमर दोनों से कलाम कर ले तो हानिस नहीं होगा। हानिस उन बेख, ये नज़ीर है मौज़े इबाहत इबाहत की, पस ओ वाक़े है किस में, और पहले मना सी ना बिला यो कल्ले मुँह, तो फिर वो पाबंदी लाई अल्लाह ने ख़त्म की थी, इसलिए कि इस्तिस्ना ख़तर से मना से क्या होती है भाई, पहले हो मनफी अगे अल्लाह नाल की हुंदी इस बात हुंदा है जी, तो पस हो गया फसारत बिमा हो गया ओ बमाना, तो पस वाजब करेगा, तो पस फ़ा अला हाजा इस पर जायज़ है उसके लिए ये कि इसलिए कि अगर वो यहाँ वाओ बोलता ना किस तरह, ला युकल्लिमु अहदन इल्ला फलानन व फलान, तो अलबत्ता जायज़ था उसके लिए तकल्लुम करना दोनों के साथ बेहिमा, बेहा के बेहिमा लिखे, हाँ, तो बस इसी तरह ओ में भी दोनों से कलाम कर सकता। और समझिए गल को कल पल्ले पई ओ जो है ना, ओ इसका हकीकी माना तो अहदुल अमरैन, क्या फिर जो शक बनता है वो महले या तखयीर, वो भी महले कलाम की वजह से मजाजन औ बमाना वो इस्तेमाल होता है, तो फिर ये उमूम अफराद को वाजब करेगा या ए मतलब जो हूँ ये चीज़ां पुत्र कवानीन ने, तो फिर जिथे करे मिसाल आउंदी जो फुकाहा आंदे ने, इस कानून की रोशनी जो मिसाल समझ आ जाती सानू, और साडी की हैसियत जी। और इसीलिए अगर कसम उठाई उसने, ला युकल्लिमु फुलानन औ फुलानन, तो हानिस हो जाएगा जब कलाम करेगा दो में से एक से, पावे करे मातूफ नाल ते पावे करे, और अगर कहा नहीं कलाम करेगा किसी एक से मगर फलाने से या हाँ, इत्थे भी इल्ला आ गया तो बास भी इल्ला दी भी पढ़ती वल्फी है जी, जिंदाबाद जी। तो जायज़ है उसके लिए ये कि कलाम करे दोनों से, चूँकि इत्थे इज्तमा है वाओ, तो जो वाओ दी दोवां नाल गल ठीक सी, तो इत्थे भी दोवां नाल ठीक है जी। और ये नहीं भी हर थां ते कट्ठी, ये मतलब नहीं, यानी जिंदे नाल मर्जी गल करे हर्ज को नहीं, दोवां चों ये मकसद जे जी।
مطلب عرض اور کراں تے سمجھ مبارک ہو رہا ہے. ہاں جی اور اسی لیے اگر قسم اٹھائی حالف نے کہ نہیں کلام کرے گا فلاں سے یا فلاں سے تو حالف ہو جائے گا جب کلام کرے گا دو میں سے کسی ایک سے. شاباش اور جی. اگر قاص نے کہ نہیں کلام کرے گا کسی ایک سے مگر فلاں سے یا فلاں سے تو جائز ہے اس کے لیے کہ دونوں سے کلام کرے. پڑھ